حدیث پاک کے اندر آتا ہے امام الانبیاء و امیر کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ رات کو سونے سے پہلے ایک قرآن کا ختم کر کے سویا کر. رات کو سونے سے پہلے فرمایا کہ ایک حج کر کے سویا کر. رات کو سونے سے پہلے ساری امت کی بخشش کے لیے, ساری امت کو آخرت کے لیے اپنے لیے دعا بنا کر کے سویا کر. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پریشان ہو گئی, عرض کیا آقا میں روزانہ ایک قرآن کیسے ختم کر کے سویا کروں, میں روزانہ ایک حج کر کے کیسے سویا کروں, میں ساری امت کو اپنا دعا کیسے بناؤں. فرمایا عائشہ گھبرانے کی بات نہیں ہے, پریشانی کی بات نہیں ہے. آج رات کو سونے سے پہلے سورۃ اخلاص قل هو اللہ یہ سورۃ 3 مرتبہ پڑھ کے سو جایا کر. اللہ پاک تیرے نام اعمال میں ایک قرآن کا ثواب لکھ دے گا. فرمایا عائشہ پریشانی کی بات نہیں ہے. رات کو سونے سے پہلے تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. فرمایا عائشہ رات کو سونے سے پہلے تیسرا کلمہ 3 مرتبہ پڑھ کے سو جایا کر. اللہ پاک جل شانہ تیرے نام اعمال میں ایک حج کا ثواب لکھ دے گا. فرمایا عائشہ پریشانی کی بات نہیں ہے. رات کو سونے سے پہلے ساری امت کی بخشش کے لیے دعا مانگ کے سو جایا کر. فرمایا کر قیامت والے دن اللہ کے دربار میں ساری امت تیری گواہ کر کے پیش ہو جائے گی. اور یوں آتا ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس حدیث پر مرتے دم تک عمل کیا اور بہت کچھ پایا. اور یوں لکھا ہے کہ جن جن لوگوں نے اس حدیث پہ عمل کیا انہوں نے بہت کچھ پایا. تو اس لیے یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہوتے ہیں جن کی وجہ سے زندگی بنتی ہے, آخرت بنتی ہے. ان پر خاص خیال رکھا کرو ورنہ پھر بڑا پچھتاوا ہوگا. پھر اس پچھتاوے سے بنے گا کچھ نہیں. پچھتانے کی زندگی یہی ہے, اسی میں پچھتا اور کچھ بات. ورنہ جب موت کا جھٹکا لگ جائے گا اس کے بعد جو پچھتاوا ہوگا اس پچھتاوے سے کچھ نہیں بنے گا. اللہ کا قرآن کہتا ہے فی جنات یتساءلون